الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بزرگان محترم اور عزیز دوستو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزشتہ پروگراموں میں ہم نے سیرت کے جو حصے سنے اور سنائے وہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے۔ ہجرت کا یہ مبارک سفر 1 ربیع الاول کو شروع ہوا تھا۔ 3 دن آپ غار ثور میں قیام پذیر رہے اور پھر وہاں سے آپ نے سفر شروع کیا تو 12 ربیع الاول کو آپ قباء نامی بستی میں پہنچے جو مدینہ منورہ سے تقریباً 3 کلومیٹر پہلے۔ وہاں پر ایک قبیلہ تھا، قبیلہ عمرو ابن عوف۔ اس قبیلے کے سردار تھے کلثوم ابن حضم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قبیلے میں اپنے مکان پر ٹھہرایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 14 دن قباء نامی بستی میں قیام پذیر رہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اللہ کے گھر کی بنیاد رکھی، مسجد قباء کی تعمیر کی۔ جو صحابہ کرام ہجرت کر کے پہلے سے مدینہ منورہ پہنچ گئے تھے وہ سب کے سب مدینے سے چل کر کے قباء پہنچے اور اللہ کے گھر کی تعمیر میں وہ سب شریک رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک رہے۔ قبلہ رخ دیکھنے کے لیے کہ مسجد کا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے، قبلہ رخ دیکھنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے مدینہ منورہ سے لے کر کے بیت اللہ تک درمیان کے جتنے حجابات تھے وہ سب اٹھا دیے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں رہتے ہوئے اللہ کے گھر بیت اللہ کو دیکھ کر کے انہوں نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی اور مسجد کا رخ طے کیا۔ اسی مسجد کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ نے تعریف کی کہ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، کہ یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی اور خوف خدا پر رکھی گئی۔ اس مسجد کا حق یہ ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد تعمیر کی اور بعد میں آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، لیکن آپ کا معمول یہ تھا کہ ہر سنیچر کو آپ مسجد قباء کبھی سواری پر کبھی پیدل تشریف لے جاتے اور وہاں جا کر کے آپ 2 رکعت نماز اس مسجد میں ادا کرنے کا اہتمام فرماتے۔ صحابہ کرام کے متعلق آتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ ہم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو ہم اللہ کے گھر پر نماز بھی پڑھتے تھے اور بیت اللہ کا طواف بھی کیا کرتے تھے۔ اب جب ہم ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تو یہاں آ کر کے بیت اللہ کے طواف سے ہم محروم ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ مدینہ منورہ یا قباء میں رہنے والے جو لوگ فرض نمازوں کے علاوہ 2 رکعت نفل نماز اس طرح ادا کریں کہ اپنے گھر سے وضو کر کے چلیں اور قباء مسجد میں آ کر کے 2 رکعت نفل نماز ادا کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں 1 عمرے کا ثواب عطا کرے۔ مسجد قباء کے ساتھ آج بھی یہ حکم متعلق ہے کہ جو لوگ اپنے گھر سے وضو کر کے چلیں اور مسجد قباء میں جا کر کے 2 رکعت نماز ادا کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں 1 مقبول عمرے کا ثواب عطا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 دن قیام کے دوران مسجد تعمیر کی اور اس کے بعد پھر آپ مدینہ منورہ کی طرف چلے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ درمیان میں آپ کی والدہ کا قبیلہ پڑتا تھا، قبیلہ بنو زہرہ۔ اس قبیلے میں آپ کے ماموں لوگ تھے
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کی کہ آپ ہمارے یہاں قیام کریں اور مستقل قیام کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معذرت کی اور یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ہجرت کا مقام طے کیا ہے اور وہ ہے مدینہ منورہ۔ آپ اپنے ماموؤں کی دلجوئی میں آپ نے قبیلہ بنو زہرہ میں قیام کیا اور کچھ دیر ٹھہر کر کے یا ایک رات قیام کر کے آپ وہاں سے چلے اور مدینہ منورہ کی طرف۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مدینے کے تمام لوگ، کیا مرد کیا عورتیں، بچے بوڑھے، سبھی مشتاق تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ منورہ کی ہر چیز روشن ہو گئی، یعنی آپ کی آمد سے مدینہ منورہ جگمگا اٹھا، ہر چیز پر روشنی چھا گئی۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جس دن اللہ کے رسول ہمارے درمیان سے اللہ کی جوار رحمت میں تشریف لے گئے، مدینہ منورہ پر ایسا لگتا تھا جیسے تاریکی چھا گئی۔ سبھی لوگ مشتاق تھے، مدینہ منورہ کے لوگ، کہ اللہ کے رسول ہمارے گھر میں قیام کریں۔ ہر شخص اپنے دروازے کے باہر راستے پر کھڑا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جب پہنچتی تھی تو وہ آگے بڑھ کر کے رکاب تھامتا تھا اور حضور کی بارگاہ میں یہ گزارش کرتا تھا کہ اللہ کے رسول یہ جان بھی آپ کی ہے، یہ مال بھی آپ کا ہے، آپ ہمارے گھر قیام کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اونٹنی کے رکاب چھوڑ دو، داہا فإنها معمورة من اللہ، کہ اونٹنی کے رکاب چھوڑ دو، یہ من جانب اللہ معمور ہے، مجھے جہاں قیام کرنا ہوگا اللہ پاک کی طرف سے جو فیصلہ ہوگا یہ اونٹنی وہاں جا کر کے بیٹھے۔ ہر صحابی اپنے گھر کے دروازے پر اونٹنی کو روکتا تھا اور حضور سے یہ گزارش کرتا تھا کہ آپ ہمارے گھر قیام کریں۔ حضور یہی فرماتے تھے دعوہا فإنہا معمورۃ من اللہ، اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے، جہاں اللہ چاہے گا وہاں پر یہ بیٹھے گی۔ یہ اونٹنی چلتی رہی، لوگ روکتے رہے، اونٹنی چلتی رہی، لوگ روکتے رہے، اس مقام پر پہنچی جو قبیلہ بنو نجار کہلاتا ہے۔ یہ وہ قبیلہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی ننیحال تھا۔ وہاں اونٹنی پہنچی اور ایک ایسی جگہ جو میدان تھا اور ویران ایک باغ تھا، اونٹنی وہاں جا کر کے بیٹھ گئی۔ لوگوں نے اونٹنی کو اٹھانے کی کوشش کی، ہل ہل کہہ کر کے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے لوگوں کو خاموش کر دیا، اونٹنی پھر اٹھی اور اس جگہ کا ایک چکر لگایا اور اس کے بعد جا کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے دروازے کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں نے یہ بات بتائی تھی کہ یہ وہ مکان تھا جو تبا نامی بادشاہ نے اپنے علماء سے سنا تھا کہ اللہ کا آخری نبی آئے گا، ہجرت کر کے اسی بستی میں آئے گا اور یہاں پر اس کا قیام رہے گا۔ تو اس تبا نامی بادشاہ نے عقیدت اور احترام کے پیش نظر ایک مکان کی تعمیر کی تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے طابقین، 2 منزلہ، ایک منزلہ نیچے کا گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور، اس نے اس طرح مکان تعمیر کیا تھا اور اس مکان میں لوگ رہے اور حضور کی آمد کا انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں ٹھہرایا اور یہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ اوپر قیام کریں، ہم نیچے رہیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھ سے لوگ ملنے کے لیے آئیں گے، ملاقات کے لیے آئیں گے، ان کو اوپر چڑھنا اترنا پڑے گا، ان کے آنے جانے سے تمہارا نیچے اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنا تمہارے لیے دشواری کا سبب ہوگا، تو تمہارے لیے بھی دشواری ہے، آنے جانے والوں کے لیے بھی دشواری ہے، میرے لیے بھی دشواری ہے، تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ میں نیچے قیام کروں اور تم اوپر قیام کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے حکم پر اوپر رہنا تو قبول کر لیا،
لیکن اپنی بیوی سے یہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول کا قیام نیچے ہے، ہمارا قیام اوپر ہے، یہ بے ادبی ہے اور یہ احترام کے خلاف ہے۔ باہمی مشورے سے انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم لوگ اگر سوئیں گے تو درمیان میں نہیں بلکہ دیوار سے لگ کر کے سوئیں گے، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہمارا رہنا نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مقام پر قیام رہا جس جگہ اونٹنی پہلے بیٹھی تھی، اور اٹھنے کے بعد جس جگہ کا چکر لگایا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دریافت فرمایا کہ یہ جگہ کس کی ملکیت؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کہ یہ 2 یتیم بچوں کی ملکیت ہے۔ حضور نے ان 2 یتیم بچوں کو اور ان کے سرپرستوں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ یہ جگہ ہمیں بیچ دو، ہم اس جگہ پر اللہ کا گھر تعمیر کریں گے۔ ان یتیم بچوں نے اور ان کے سرپرستوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ مانگ رہے ہیں اور اس لیے مانگ رہے ہیں کہ یہاں اللہ کا گھر تعمیر کرنا ہے۔ مانگنے والا اللہ کا رسول، بنایا جائے گا اللہ کا گھر، اس لیے ہم یہ جگہ یوں ہی مسجد کے لیے وقف کرتے ہیں اور آپ کے حوالے اور سپرد کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا کہ یتیم بچوں کی ملکیت ہے، میں مفت میں یہ جگہ نہیں لوں گا۔ آپ نے اس جگہ کی قیمت ادا کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنا سرمایہ بچا کھچا مکے سے لے کر کے چلے تھے، انہوں نے اس جگہ کی قیمت ادا کی اور پھر اس جگہ کو خریدا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو ساتھ میں لے کر کے وہاں پر مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، اللہ کا گھر تعمیر کیا۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کی تعمیر میں بنفس نفیس شریک رہے۔ صحابہ کرام اور اللہ کے رسول اینٹ اور پتھر ڈھو کر لاتے تھے اور اس مسجد کی تعمیر کے لیے اسے وہاں رکھتے تھے۔ صحابہ کرام میں سے آتا ہے کہ کچھ صحابہ کرام ایسے تھے کہ جب اللہ کے رسول ایک پتھر کا ٹکڑا لے کر کے آ رہے تھے جس کو انہوں نے اپنے کاندھے پر رکھا تھا، تو صحابی درمیان میں سے لینے لگے کہ اللہ کے رسول میں پہنچا دیتا ہوں، تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کے گھر کی تعمیر ہے، مجھے بھی نیکی کرنے دو، تمہیں پتھر اٹھانا ہے تم جا کر کے وہاں سے اٹھا کر کے لے آؤ۔ حضرت عمار ابن یاسر کے متعلق آتا ہے کہ وہ 2 اینٹ اٹھا کر کے لا رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ 1 اینٹ اٹھا کے لا رہے ہیں اور یہ 2 اینٹ اٹھا کر کے لا رہے ہیں۔ اور اس موقع پر حضور نے فرمایا تھا کہ یہ 2 اینٹ لے کر کے آ رہے ہیں اور اللہ کے گھر کی تعمیر میں شریک ہے۔ تقتلہ الفئۃ الباغیہ، اللہ تمہاری یہ نیکی قبول فرمائے، ایک وقت آئے گا کہ باغی لوگ تمہیں شہید کر دیں گے۔ حضور نے اس موقع پر پیشن گوئی فرمائی تھی جب اللہ کے گھر کی تعمیر ہو رہی تھی۔ تاریخ میں آتا ہے کہ ایک زمانہ گزرا جب حضرت علی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جنگ ہوئی تھی، تو اس موقع پر حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تھے۔ اللہ کے گھر کی تعمیر کی حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو کھجور کے سوکھے درخت تھے انہیں کاٹا اور ان کے تنوں کو قبلے کی طرف جو ہے ایسے دیوار کی شکل میں زمین میں گاڑ کر کے ایک دیوار کی شکل بنائی، اور پھر تینوں سائڈ سے کچی اینٹوں کی آپ نے 2.5-3 فٹ کی دیوار اٹھائی اور ریت بچھائی اور اس کے اوپر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سائے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے پتوں کا چھپر بنایا تھا، اور وہ اتنا اونچا تھا کہ اگر دراز قد آدمی کھڑا ہوتا تھا تو اس کا سر اس چھپر سے لگا کرتا تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد تھی جو حضور نے اور صحابہ نے مل کر کے تعمیر کی تھی۔ اس جگہ نمازیں ادا کی جاتی رہی۔ یہی وہ مسجد ہے جس کے متعلق آتا ہے کہ اس مسجد میں ایک فرض نماز ادا کرنا 50,000 نمازوں کے برابر ثواب رکھتا ہے۔
50,000 نمازوں کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ میں نے پیچھے یہ بات بتائی تھی کہ مدینہ منورہ ایک ایسی بستی تھی جہاں کے رہنے والے بہت غریب تھے۔ مدینہ منورہ وباؤں کی بستی تھی، اس کا پرانا نام یثرب تھا۔ قرآن کریم نے بھی اس لفظ کو ذکر کیا گیا ہے، یا اہل یثرب، اے یثرب کے رہنے والوں۔ مدینے کا پرانا نام یثرب تھا، اور کتابوں میں آتا ہے کہ یثرب کے معنی آتے ہیں وباؤں والی سرزمین۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو صحابہ کرام مکے سے ہجرت کر کے یا مختلف قبیلوں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تھے، مدینہ پہنچنے کے بعد بخار اور دوسری بیماریوں میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب فراش تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب فراش تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عیادت کی، ان کے گھر تشریف لے گئے، ان کی مزاج پرسی کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عرض کیا کہ اللہ کے رسول تیز بخار ہے، اور ہم مکہ مکرمہ میں تھے۔ مکہ مکرمہ کی سرزمین خوشگوار ماحول لیے ہوئے تھی۔ مدینہ آنے کے بعد ہم بیمار ہو گئے اور مدینے کے بخار نے ہمیں کمزور کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، دو دعا کی تھی۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے لیے دو دعا کی۔ ایک دعا یہ کی کہ یہاں کی وباؤں کو اور بلاؤں کو جوفہ منتقل کر دے، ایک دعا یہ، اور دوسری دعا یہ کی کہ اللہ تیرے خلیل نے مکے کے لیے دعا کی تھی اور تیرا حبیب مدینے کے لیے دعا کرتا ہے، مکے میں جتنی برکت آپ نے عطا کی ہے اس کی دگنی برکت مدینہ منورہ کو عطا فرما۔ اور حضور نے دعا کی، اللہم بارک لنا فی ساعنا، اللہم بارک لنا فی مدنا، کہ اے اللہ مدینہ منورہ میں ہمارے سا میں اور ہمارے مد میں برکت عطا فرما۔ یہ ایک پیمانہ ہوتا ہے غلہ گیہوں چاول ناپنے کا۔ حضور نے برکت کی دعا فرمائی۔ جو لوگ حج اور عمرے کے لیے گئے ہیں، اگر انہوں نے محسوس کیا ہوگا، غور کیا ہوگا، تو یہ چیز انہوں نے ان کے سامنے آئی ہوگی، ان کے مشاہدے میں ہوگی کہ مکہ مکرمہ میں آدمی جتنا کھانا بناتا ہے اور وہ لوگوں کی ضرورتیں پوری کر دیتا ہے، اس سے آدھے کھانے کے اندر اس سے آدھا کھانا بنایا جائے تو جتنے لوگوں کی ضرورت اس سے دگنے میں مکے میں پوری ہوتی تھی، اس کے آدھے میں مدینہ منورہ میں وہ کھانا ان کے لیے کافی ہو جاتا۔ یہ حضور کی دعا ہے۔ حضور نے دعا کی، اللہم بارک لنا فی ساعنا، اللہم بارک لنا فی مدنا۔ تو مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول نے بڑی برکتیں رکھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جو مدینہ منورہ پہنچے تھے، تو مدینے کے لوگ پہلے سے غربت کی زندگی گزار رہے تھے۔ مدینہ وباؤں اور بلاؤں کی سرزمین تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جو ہجرت کر کے پہنچے تھے، وہ بھی لوٹے پیٹے پہنچے تھے۔ پیچھے میں نے واقعات میں بتایا کہ مکے سے اگر کوئی ہجرت کرنے لگتا تھا تو مکے کے لوگ اس کا سارا اسباب، اس کا سارا سرمایہ روک لیا کرتے تھے کہ تمہیں جانا ہے تو خالی ہاتھ تم مکے سے جاؤ، کوئی مکے سے سرمایہ لے کر کے نہیں جا سکتے۔ اس طرح ہجرت کر کے لوگ مدینہ منورہ پہنچے تھے، تو مدینہ منورہ پہنچے تو بالکل خالی ہاتھ لوٹے پیٹے پہنچے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اہل مدینہ کو جمع کیا، اہل مدینہ کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ان میں جو کچھ خوشحالی رکھتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کو بلایا اور ایک مہاجر کو بلا کر کے فرمایا کہ یہ آج سے تمہارا بھائی ہے۔ یعنی مہاجر اور انصار کے درمیان حضور نے بھائی چارہ قائم فرمایا، جسے عربی زبان میں مواقات کہتے ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کو، ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا، اور پھر انصار نے اس بھائی ہونے کو اتنی اہمیت دی
اور اتنا مقام دیا کہ تاریخ حیران ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک انصاری کا بھائی بنایا، حضرت عمر کو ایک کا بھائی بنایا، حضرت عثمان کو ایک کا بھائی بنایا، اور حضرت علی کو حضور نے رہنے دیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو ایک کا بھائی بنایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تمام یہ لوگ جن کو بھائی بنایا گیا تھا اپنے گھر لے کر کے گئے، اپنے گھر میں ان کے لیے قیام کا، اپنے گھر میں ان کے لیے طعام کا انتظام کیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے خوشحال شخص تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر لے کر کے گئے تو وہاں جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بنایا تھا، تو عبد الرحمن ابن عوف سے یہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول نے تمہیں میرا بھائی بنایا ہے، میرے دو گھر ہیں، جو گھر تمہیں پسند ہو وہ میں تمہیں دیتا ہوں، میری دو بیویاں ہیں، تم دیکھ لو، تمہیں جو پسند ہوگی میں اسے طلاق دے دوں گا، اس کی عدت گزر جائے گی تم اس سے نکاح کر لینا، میرے دو باغ ہیں، جو باغ تمہیں پسند ہوگا وہ باغ میں تمہیں دیتا ہوں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے انصاری بھائی سعد ابن ربیع کی بات سنی، اور سننے کے بعد جو تاریخ ساز جملہ فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ بارک اللہ فی اہلک و مالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں اور تمہارے اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے، مجھے نہ تمہارے گھر کی ضرورت ہے اور نہ مجھے نکاح کی ضرورت ہے اور نہ مجھے تمہارے باغ کی ضرورت ہے، دلونی الی السوق، تم مجھے بازار کا راستہ بتا دو، مجھے بازار کا راستہ بتا دو۔ بیشتر صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے اپنے انصاری بھائی سے یہی کہا تھا کہ ہمیں تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، تم ہمیں تھوڑا سا ٹیکہ دے دو، ہمیں بازار پہ کھڑے ہونے کا موقع دے دو، ہمیں تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، دلونی الی السوق، ہمیں بازار کا راستہ بتا دو۔ عبد الرحمن ابن عوف کو سعد ابن ربیع نے بازار تک پہنچایا، عبد الرحمن ابن عوف نے وہاں پر کچھ مال ادھار خریدا اور پھر اسے وہیں فروخت کیا اور قیمت ادا کی، اس طرح ادھار خریدتے رہے، فروخت کرتے رہے، شام تک انہوں نے یہی کاروبار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے برکت عطا کی، شام کو اپنے کھانے پینے کا انتظام وہاں بازار سے کر کے واپس آئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کچھ پنیر لے کر کے آئے جو سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں انہوں نے دیا، یہ نفع کے اندر ان کو ملا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ جن جن صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انصاری کا بھائی بنایا تھا، ان تمام صحابہ کرام نے جد و جہد کی، محنت کی، کاروبار کیا، اور جب اللہ نے انہیں موقع عطا کیا، خوشحالی ملی، تو جو کچھ انصار نے ان کو دیا تھا وہ سب انہوں نے انصار کو واپس کیا اور دعاؤں کے ساتھ واپس کیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اہل و عیال میں اور تمہارے مال میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہر مہاجر کو آپ نے کسی کا بھائی بنا دیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ اللہ کا رسول تمہیں اپنا بھائی بنائے؟ حضرت علی بخوشی تیار ہو۔ کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مواخات کا رشتہ مدینے میں قائم ہوا۔ یوں تو حضرت علی حضور کے چچا زاد بھائی تھے، حضور کے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مواخات قائم فرمائی مدینہ منورہ میں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا بھائی بنایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کی، اپنا گھر تعمیر کرنے سے پہلے اللہ کا گھر تعمیر کیا۔ صحابہ کرام کا اپنے انصاری بھائیوں سے مواخات کا رشتہ قائم کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رہے،
مدینہ منورہ میں جانے کے بعد سب سے پہلے نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے مسجد نبوی قائم کی۔ میں نے پیچھے معراج کے واقعات میں یہ بات بتائی کہ اللہ کے رسول جب معراج میں تشریف لے گئے تھے تو نمازیں اللہ پاک نے تحفے کے طور پر عطا کی تھی 50 نمازیں، اور مکہ مکرمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کیا کرتے تھے۔ لیکن علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ نماز کی فرضیت کا حکم نہیں آیا تھا۔ 50 نمازیں تحفے میں ملی تھی، اور پھر اللہ پاک نے 50 میں سے کم کرتے کرتے 5 نمازیں باقی رکھی، اور 5 نمازوں کے متعلق فرمایا تھا کہ لا یبدل القول لدی، ہمارے یہاں بات بدلی نہیں جاتی، 5 وقت کی نماز پڑھیں گے 50 وقت کی نمازوں کا ثواب دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں نماز پڑھی جاتی تھی، حضرت جبرائیل نے حضور کو وضو کا طریقہ بھی سکھایا تھا اور نمازوں کے اوقات بھی بتائے تھے۔ پہلے دن آ کر کے صبح کی نماز اول وقت میں، اور دوسرے دن صبح کی نماز آخر وقت میں پڑھائی۔ یہی حال ظہر، عصر، مغرب، عشاء کا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ ان نمازوں کا وقت ان 2 وقتوں کے درمیان 5 وقتہ نمازوں کے اوقات بھی مقرر ہو گئے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس وقت ہر نماز 2 رکعت تھی، فجر بھی 2، ظہر، عصر، مغرب، عشاء سب 2 رکعتیں تھیں، سب نمازیں 2 رکعتیں تھیں۔ اور مدینہ منورہ جانے کے بعد نمازوں کی فرضیت کا حکم آیا تو سب سے پہلے جو نماز فرض کی گئی تھی وہ تہجد کی نماز تھی۔ قرآن کریم میں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ سورہ مزمل کا ترجمہ دیکھنا، اس کی تفسیر دیکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں پر سب سے پہلے تہجد کی نماز فرض ہوئی تھی، اور حکم یہ تھا کہ آدھی رات آرام کرو اور آدھی رات اللہ کی عبادت کرو، تہجد میں نمازیں ادا کرو آدھی رات۔ پھر اللہ پاک نے کرم فرمایا، کچھ وقت کم کر دیا، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا تا کہ اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا کہ اب یہ آپ کی امت کے اوپر تہجد فرض نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی۔ آدھی رات آپ تہجد کی نماز ادا کرتے تھے، پھر اللہ نے تخفیف کی کہ آدھی رات سے کم، پھر اللہ نے تخفیف کی، اور پھر یہ اختیار دیا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ اب آپ کو اختیار ہے کہ آپ جتنی نمازیں ادا کرنا چاہیں اور ان نمازوں میں جتنا قرآن سہولت سے آپ پڑھنا چاہیں پڑھیں۔ اب آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ آدھی رات تک پڑھیں، اور امت پر سے تہجد کی نماز کی فرضیت ختم کر دی گئی۔ اور پھر یہ ان 5 وقتہ نمازوں کی فرضیت کا حکم آیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ یہ 5 نمازیں 2 رکعت کی، 2 رکعت کی۔ پھر اللہ پاک نے اس میں اضافہ فرمایا کہ ظہر، عصر اور عشاء یہ 4 رکعت ہوگی، اور مغرب کی 3 رکعت ہوگی۔ لیکن جو پہلے فرض ہوا تھا کہ فجر، ظہر، عصر اور عشاء، یہ سفر کے اندر 2 ہی رکعت پڑھی جائے، جسے ہم قصر کہتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے 13 سال کے عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی، رسالت کی تبلیغ فرمایا کرتے تھے، اور یہی حکم تھا، یہی اعلان تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھو اور لا الہ الا اللہ کو اپنے دل میں یقین کے ساتھ بٹھاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ جس کا مفہوم آپ سب کو معلوم ہے کہ تنہا اللہ رب العالمین معبود ہے، وہی مسجود ہے، عبادت صرف اسی ایک کی ہوگی، وہی ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، وہی ہمارا رازق بھی ہے، وہی ہمارا سب کچھ ہے۔
اس ایک خدا کی صرف عبادت کی جائے گی، اس کے علاوہ کسی اور کی پرستش اور کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی۔ اور زندگی گزاریں گے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، یعنی محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور اللہ کے رسول کا طریقہ حیات، دستور زندگی ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، ایک انقلاب آیا تھا۔ یہ انقلاب دنیا کے اور انقلاب کی طرح نہیں تھا۔ جیسے آپ تاریخ پڑھو گے، فرانس کا انقلاب تھا، روس کا انقلاب تھا، اور بھی دنیا میں انقلاب آتا ہے، لیکن وہ جزوی ایک انقلاب تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے جو انقلاب آیا وہ 100% انقلاب تھا۔ عقیدے میں بھی انقلاب، عبادت میں بھی انقلاب، معیشت میں بھی انقلاب، معاشرت میں بھی انقلاب، لباس میں بھی انقلاب، کھانے میں، پینے میں، زندگی کے ہر شعبے میں انقلاب تھا۔ اور دنیا کے انقلاب جزوی انقلاب ہوتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایسا انقلاب تھا جو 100% انسانی زندگی پر محیط تھا۔ عقیدہ بھی اسی میں، عبادت بھی اسی میں، معیشت بھی اسی میں، معاشرت بھی اسی میں، اور اخلاق بھی اسی میں، پوری زندگی کا انقلاب تھا۔ ایک مکمل نظام حیات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی شکل میں عطا کیا۔ مکمل انقلاب۔ ہمارا عقیدہ بھی بدلا، عبادت بھی بدلی، ہمارا رہن سہن بھی بدلا، ہمارا چہرہ مورا بھی بدلا، ہمارے لباس بھی بدلے۔ ایک مستقل نظام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا۔ ہمیں رہنا ہے تو رہنا کس طرح ہے، کمانا ہے تو کمانا کس طرح ہے، اور خرچ کرنا ہے تو کس طرح خرچ کرنا ہے، ہمیں کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، لباس کا طریقہ، معاشرت کا طریقہ، حتیٰ کہ قضائے حاجت تک کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا۔ ایک مکمل انقلاب تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین پوری دنیا کے لیے مکمل نظام حیات اور دستور زندگی اور کامیابی کی ضمانت۔ تو سب سے پہلے نماز کی فرضیت آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کی، اور مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد نماز با جماعت ادا کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ مکہ مکرمہ میں نماز لوگ پڑھا کرتے تھے، جس کو موقع ملتا تھا وہ نماز پڑھ لیا کرتا تھا، اور پھر نماز کی فرضیت نہیں تھی لیکن لوگ پڑھ لیا کرتے تھے۔ اگرچہ علماء کی ایک جماعت اس بات کی قائل ہے کہ مکہ مکرمہ میں بھی نماز کی فرضیت تھی، لیکن محققین علماء نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں جو دعوت و تبلیغ کا کام تھا، یہی ذمہ داری، یعنی توحید، رسالت کی دعوت اور اسی کے اس بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 13 سالہ گزری۔ اور جب مدینہ منورہ پہنچے تو نماز کی فرضیت کے حکم آیا، جس میں سب سے پہلے تہجد کی فرضیت، پھر امت پر سے تہجد ہٹا دی، فرضیت ختم کر دی گئی، اور حضور پر تہجد فرض رہی۔ اسی لیے آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی تہجد کا اہتمام فرمایا، سوائے مزدلفہ کی رات۔ جب آپ حجۃ الوداع کے لیے تشریف لائے اور میدان مزدلفہ پہنچے تو اس رات آپ نے تہجد نہیں پڑھی تھی، باقی آپ کی زندگی کی ہر رات تہجد سے مزین تھی۔ آپ مقام پر ہوتے تھے تہجد پڑھتے تھے، سفر میں ہوتے تھے تو تہجد پڑھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ مسجد نبوی میں ایک مرتبہ دیکھا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ وہ مسجد نبوی میں سوتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کا وقت تھا، ایک صحابی سے فرمایا ان کو اٹھا دو اور ان سے کہو کہ نماز پڑھ لیں۔
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر کے نماز ادا کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تو حضور نے فرمایا کہ بیٹے تہجد پڑھا کرو، فَإِنَّهَا دَعْبُ الصَّالِحِينَ، یہ اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں جوان تھا، میری شادی نہیں ہوئی تھی اور میں مسجد نبی میں سویا کرتا تھا، اور جوانی کی نیند کیسی ہوتی ہے جوانوں کو پتہ ہے، اور جو جوانی کے دور سے گزر چکے ان کا بھی تجربہ ہے کہ جوانی کی نیند کیسی ہوتی ہے۔ لیکن عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ فتحجد، بیٹے نماز پڑھا کر، فإنها دعب الصالحین، یہ تہجد کی نماز اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے، تو فرماتے ہیں کہ پھر میں نے زندگی میں کبھی تہجد فراموش نہیں کی، ہر رات میں نے تہجد کا اہتمام کیا، اس لیے کہ اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے، اور اللہ کو اس وقت کی عبادت بہت پسند ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب رات کا آخر حصہ ہوتا ہے، آخری تیسرا حصہ، تو اللہ پاک آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور فرشتے اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی اللہ سے عافیت مانگنے والا، ہے کوئی اللہ سے رزق مانگنے والا، ہے کوئی اللہ سے اپنی دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامیابی مانگنے والا۔ جو لوگ اٹھتے ہیں اور اس وقت اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، تو جو مانگتا ہے اس کو دیا جاتا ہے، جو مانگتا ہے اس کو دیا جاتا ہے۔ آج لوگ پوچھتے ہیں کہ ہماری پریشانی کا کوئی حل، ہماری مصیبتوں کے خاتمے کا کوئی عمل، لوگ پوچھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا یہ طریقہ ہے، اور یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ پاک قبول فرماتے ہیں۔ مغفرت چاہنے والوں کو مغفرت ملتی ہے، عافیت طلب کرنے والوں کو عافیت ملتی ہے، روزی مانگنے والوں کو اللہ روزی عطا کرتا ہے، اور زندگی کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات مانگنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں سے پریشانیوں سے نجات عطا کرتے ہیں۔ آج یہ طریقہ مسلمانوں میں سے ختم ہو گیا، اب گنے چنے لوگ ہیں جنہیں اللہ کی توفیق سے یہ موقع میسر آتا ہے، اور پھر وہ لوگ سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، کوئی بھی موسم ہو، نرم گرم بستر چھوڑ کر کے اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرشتوں پر فخر کے طور پر فرماتے ہیں کہ دیکھو میرا یہ بندہ میری بارگاہ میں سر ٹیک رہا ہے، جو دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھو گے کوئی بھی اللہ کا ولی بغیر تہجد کے ولی نہیں بنا، کوئی بھی بزرگ بغیر تہجد کے بزرگ نہیں بنا۔ اللہ نے اگر کسی کو بزرگی کا مقام اور کسی کو ولایت کا مقام عطا کیا تو وہ تہجد ہی کی وجہ سے۔ حضور نے فرمایا فَإِنَّهَا دَعْبُ الصَّالِحِينَ، یہ اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے۔ تو پہلے تہجد فرض تھی، پھر 5 وقتہ نمازیں 2 رکعت تھی، پھر اللہ پاک نے اس میں اضافہ فرمایا، اور اب اس طرح یہ نمازیں ادا کی جاتی۔ اللہ نے ان کے لیے اوقات بھی مقرر کیے۔ یہ 5 وقتہ نمازوں کی فرضیت کا حکم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں فرق یہ رکھا کہ مکے کی 13 سالہ زندگی آپ کی مکی زندگی کہلاتی ہے۔ مکہ اور مدینے کا آپ تقابل کر کے دیکھو گے تو مکہ ایسی جگہ ہے جہاں اللہ نے اپنا گھر تعمیر کیا، اور مدینہ منورہ ایسی جگہ ہے جہاں اللہ کے رسول نے اللہ کا گھر تعمیر کیا۔ مکہ مکرمہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، یہ آپ کا مقام ولادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینہ منورہ آخری آرام گاہ ہے۔ مکہ مکرمہ میں دین کی شروعات ہوئی تھی،
آپ کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا گیا تھا، اور جو دین آپ کو عطا کیا تھا اس کی تکمیل اللہ پاک نے مدینہ منورہ میں فرمائی، اور دین کی تکمیل آپ کی زندگی کے آخری سال میں ہوئی جب آپ حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ تو اس موقع پر اللہ پاک نے دین کی تکمیل فرمائی تھی۔ آپ نے تفصیلی واقعات سنے ہوں گے سیرت کے موقع پر، جب آپ حج کے لیے گئے، میدان عرفات سے جب آپ 10 تاریخ کو میدان مینا تشریف لائے تو قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے لیے میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہم نے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کا فیصلہ آ گیا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتا دیا گیا کہ اب دنیا میں جب تمہیں رہنا ہے تو جب تک رہنا ہے تمہیں دین اسلام قبول کر کے رہنا ہوگا۔ اگر تم دنیا سے آئے اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب اور شریعت لے کر کے آئے تو وہ مذہب، وہ دین، وہ شریعت اللہ پاک کی بارگاہ میں ہرگز ہرگز قبول نہیں کیا جائے۔ نجات کے لیے اور اللہ کی بارگاہ میں سرخروئی کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے دین اسلام ضروری ہے، اللہ کا یہ فیصلہ ہے۔ تو مکہ مکرمہ وحی کی ابتدا ہوئی تھی، دین کی شروعات ہوئی تھی، اور مدینہ منورہ میں دین کی تکمیل ہوئی۔ مکہ مکرمہ میں نہ نماز تھی، نہ روزہ تھا، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ دیگر احکامات، صرف توحید کا پیغام تھا، ایک اللہ رب العالمین کو وحدہ لا شریک لہ مان کر کے زندگی گزاری جائے۔ اور جب مدینہ منورہ پہنچے تو پھر نماز کی فرضیت، روزے کی فرضیت، زکوٰۃ کی فرضیت، حج کی فرضیت اور اللہ تعالیٰ کے دیگر احکامات آئے۔ پورا دین اللہ پاک نے مدینہ منورہ میں مکمل فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہجرت کا، میں نے تفصیل سے یہ بات ہجرت کے شروع میں بتائی کہ جب آپ مکہ مکرمہ سے نکلے تھے تو آپ نے دعا کی تھی کہ اللہ مکہ مجھے بہت محبوب ہے، اور مکے سے خطاب کر کے کہا تھا کہ اے بلد امین، میں تجھے چھوڑ کر کے نہیں جاتا لیکن تیرے رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے۔ اور پھر اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ مکہ مجھے بہت محبوب تھا، اب میرے لیے اس جگہ رہنا مقدر فرما جو جگہ تجھے محبوب۔ اسی لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ کا یہ موقف ہے، یہ موقف ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کا کہ پوری دنیا میں جتنی آبادیاں ہیں، جتنے شہر ہیں، جتنے بھی قصبات اور دیہات ہیں، سب میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب اور سب سے زیادہ عظمت و برکت والا اگر کوئی شہر ہے تو وہ مدینہ منورہ ہے، حتیٰ کہ مدینہ منورہ کو مکہ مکرمہ پر بھی فضیلت حاصل۔ یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا موقف ہے، اور علماء کی ایک بہت بڑی جماعت نے اس سے اتفاق کیا ہے۔ میں نے بتایا کہ مدینہ کا نام پہلے یثرب تھا۔ حضور نے دو دعا مانگی تھی، ایک تو برکت کی اور ایک دعا مانگی تھی کہ مدینے سے وباؤں اور بلاؤں کا خاتمہ ہو جائے اور یہ مصیبتیں اور بلائیں نکل کر کے جوفہ منتقل ہو جائے۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور کی اس دعا کے بعد ہم نے دیکھا کہ مدینہ منورہ سے ایک انتہائی بھیانک اور خوفناک شکل کی عورت، بالکل کالا رنگ تھا، جس کے سر کے بال کھڑے تھے، آنکھیں بالکل سرخ تھی، ایسی بھیانک عورت مدینے سے نکل کر کے جوفہ کی طرف جا رہی تھی، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر مدینہ کو بلاؤں سے پاک کر دیا اور برکتوں والی زمین بنا دی۔ صحابہ کرام جنہیں مکہ یاد آتا تھا، جو مکے کو یاد کر کے اشعار پڑھا کرتے تھے، مکے کو یاد کر کے رویا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ مکے کی جو محبت آپ نے عطا کی ہے اس کی دگنی محبت ہمیں مدینے کی عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی
کہ پھر مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کو اللہ پاک نے سرسبزی و شادابی عطا کی، مدینہ منورہ کو خوشگوار ماحول اور فضا عطا کی، اور مدینہ منورہ کی زمین میں اللہ پاک نے برکتیں رکھی، اور جو بھی ہجرت کر کے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً تو ان کو انصاری کا بھائی بنا دیا، اور اس کے بعد سب کو اللہ پاک نے مدینہ منورہ کی سرزمین پر نوازا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے تو اپنے بھائی سعد ابن ربیع سے کہا تھا کہ مجھے بازار کا راستہ بتا دو، کچھ دن انہوں نے وہاں پر کاروبار کیا اور اتنا کچھ کما لیا، ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں آئے تو ان کے جسم پر نیا جوڑا تھا اور خوشبو کے اثرات تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہر کو دیکھ کر کے، یہ چہرہ پڑھ کر کے حضور نے پوچھا کہ عبد الرحمن کیا تم نے نکاح کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ ہاں اللہ کے رسول میں نے نکاح کیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اولم ولو بشاتن، اولم ولو بشاتن، اب تم ولیمہ دو، چاہے ایک بکری ذبح کرو۔ عبد الرحمن ابن عوف سے حضور نے نکاح کے بعد ولیمہ مانگا، لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ عبد الرحمن تم نے نکاح کیا، مدینے میں نکاح کیا اور مجھے نہیں بلایا، مدینے میں نکاح کیا مجھے نہیں بلایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھایا ہوا نکاح، اس سے زیادہ بابرکت نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ لیکن صحابہ کرام میں اتنی سادگی تھی، حضور نے جب ان سے پوچھا کہ نکاح کر لیا تو کہنے لگے ہاں۔ تو حضور نے ایک بات اور پوچھی تھی کہ تم نے کس خاتون سے نکاح کیا، انصاری یا مہاجر؟ تو کہنے لگے کہ ایک انصاریہ خاتون سے میں نے نکاح کیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا تم نے انہیں نکاح سے پہلے دیکھا تھا؟ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں نے دیکھا نہیں تھا۔ تو حضور نے فرمایا اگر دیکھ لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ اسی لیے مسئلہ ہے کہ جب نکاح ہونے والا ہو، رشتے کی بات چیت چل رہی ہو، تو ایک مرتبہ، بار بار نہیں، ایک مرتبہ لڑکے کو لڑکی دکھا دینا چاہیے اور لڑکی کو لڑکا دکھا دینا چاہیے۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ عبد الرحمن ابن عوف کو جب آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا تو یہ بھی فرمایا تھا کہ تم دیکھ لیتے تو زیادہ محبت رہتی، تم دیکھ لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ پھر اللہ نے ان صحابہ کرام کو اتنا نوازا، اتنا نوازا، اتنا نوازا کہ دنیا حیران ہے۔ یہی عبد الرحمن ابن عوف جن کے پاس گھر نہیں تھا، جن کا در نہیں تھا، جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کوئی جائیداد مکے میں نہیں تھی، کوئی رشتہ دار نہیں تھا، حضور نے ایک انصاری کا بھائی بنایا تھا۔ ایک وقت آیا کہ جب ان کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد جب ان کی میراث بٹی تو ان کی 4 بیویاں تھیں، 4 بیویاں تھیں۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ جب ان کا ترکہ بانٹا گیا تو بیویوں کو 48 لاکھ درہم ملے تھے۔ کتنے؟ ارے بولو نا، 48 لاکھ درہم اس زمانے میں ملے تھے۔ اللہ نے مدینے کی سرزمین میں اتنی برکت رکھی، اتنی برکت۔ تو صحابہ کرام جو مہاجر تھے، انصار کے شکر گزار رہے ساری زندگی، اور اللہ نے جب ان کو نوازا تو انصاری بھائیوں نے جتنی مدد کی تھی اور جو کچھ دیا تھا وہ سب انہوں نے اپنے انصاری بھائیوں کو واپس کیا۔ ایک عجیب واقعہ ملتا ہے، عجیب واقعہ۔ ایک ہمارا سگا بھائی ہوتا ہے، ایک ماں ایک باپ سے پیدا ہونے والے 2 بچے، دونوں بھائی ہوتے۔ یہ بھائی ہوتے ہیں، ماں کہتی ہے کہ یہ تیرا بھائی ہے، باپ کہتا ہے کہ یہ تم دونوں آپس میں بھائی ہو، تو اس کا بھائی ہے۔ صحابہ کرام میں جو انصاری تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مہاجر کا اور مہاجر کو انصار کا بھائی بنایا تھا۔ علماء نے لکھا ہے دنیا میں اس سے زیادہ مقدس رشتہ کوئی دوسرا نہیں۔
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کسی کا بھائی بنایا. ماں باپ بولتے ہیں کہ یہ تیرا بھائی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مہاجرین کو اور انصار کو کہ تم آپس میں بھائی ہو. یہ رشتہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ دنیا کے رشتوں میں سب سے زیادہ مقدس اور دنیا کے رشتوں میں سب سے زیادہ بابرکت رشتہ کوئی تھا تو وہ یہ رشتہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر اور ایک انصار کے درمیان قائم فرمایا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رہے اور مدینہ منورہ میں آپ نے اسلامی مملکت کی سلطنت کی بنیاد رکھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد انصار اور مہاجرین کو جمع کر کے کچھ احکامات دیے اور قرب و جوار میں جو قبائل تھے یہودیوں کے، بنو نذیر ہے، بنو قریظہ ہے، بنو قینقاع ہے، یہ یہودیوں کے قبائل تھے جنہوں نے باقاعدہ قلعے بنا کر کے انہوں نے اپنی رہائش کی تھی. سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ انہوں نے توریت میں پڑھا تھا اور اپنے علماء سے سنا تھا کہ مدینہ منورہ یہ وہ بستی ہے جہاں اللہ کے آخری نبی ہجرت کر کے آئیں گے اور یہاں پر ان کا قیام رہے گا اور یہیں پر ان کی قبر بنے گی، یہ ان کی آخری آرام گاہ رہے گی. تو یہ یہودیوں کے قبائل آ کر کے آباد ہو گئے تھے اور نبی آخر الزماں کے انتظار میں تھے. سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ایک تو حضرت اسماعیل تھے اور ایک حضرت اسحاق تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق کی نسل میں 10,000 سے زائد انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا تھا. اور یہودیوں کو یہ انتظار تھا کہ آخری نبی آئیں گے تو وہ یہی بنی اسرائیل میں آئیں گے، بنی اسرائیل میں آئیں گے تو وہ ہم ان پر ایمان لائیں گے اور ان کے ساتھ پھر پوری دنیا پر حکمرانی کریں گے. لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا. نبی آخر الزماں آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے حضرت اسماعیل کی اولادوں میں آئے اور یہودیوں کو حسد ہو گیا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور شریعت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، آپ کے ہاتھ پر ایمان لانے سے انکار کر دیا. ان کی سب سے بڑی بستی جو تھی، جو آبادی تھی، وہ بنو نذیر تھی، اس کے بعد بنو قریظہ اور اس کے بعد بنو قینقاع. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ میں قبیلے اوس اور خزرج ان کو جمع کر کے کچھ باتیں طے کی اور قرب و جوار میں جتنے قبائل تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدے کیے اور مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما. جان، مال، دین و ایمان، عزت و آبرو تیری عطا کردہ نعمتیں ہیں. اے اللہ ہم ان نعمتوں کے محتاج ہیں. اے اللہ ان نعمتوں کے ملنے پر ہم آپ کے شکر گزار ہیں. اے اللہ ان نعمتوں کو باقی رکھنے کے فیصلے فرما. پروردگار عالم زندگی کے ہر شعبے میں عافیت عطا فرما، زندگی کے ہر شعبے میں عافیت عطا فرما. ہر خیر سے ہمیں حصہ عطا فرما، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگار عالم قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اے اللہ ایمان اور اسلام سے نوازنے کے فیصلے فرما. پروردگار عالم انہیں دین پر استقامت عطا فرما، اپنی کتاب کا حافظ، اپنے علوم کا عالم بنا. پروردگار عالم انہیں اپنے
دین و شریعت کا پابند بنا۔ پروردگار عالم قیامت تک آنے والی نسلوں کو اے اللہ کفر سے، شرک سے، بدعات اور خرافات سے محفوظ فرما۔ قیامت تک آنے والی نسلوں کو اپنی کتاب کا حافظ، اپنے علوم کا عالم بنا۔ ہماری نسلوں کو پروردگار عالم گمراہی اور بے راہ روی سے محفوظ فرما۔ قرض سے، مرض سے، کفر سے، شرک سے ان کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اولاد کے غموں سے، اولاد کے دکھوں سے ہماری حفاظت فرما۔ ہماری اولادوں کی عافیت کے ساتھ تربیت فرما۔ پروردگار عالم عزت و نیک نامی، سرفرازی اور کامیابی کا ذریعہ بنا۔ پروردگار عالم جن لوگوں نے اس جلسے کا اہتمام کیا ان نوجوانوں اور بزرگوں کی مغفرت فرما، ان کی زندگی میں برکت عطا فرما، دنیا اور آخرت میں ان کے مسئلوں کو حل کرنے کے فیصلے فرما۔ حاضرین مجلس کی تمام جائز تمناؤں اور مرادوں کو پورا فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں شرف قبولیت عطا فرما۔ پوری امت کی طرف سے اپنے محبوب کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔